بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، زہرا۔ ہر اہل بیت کی زندگی میں بہت ساری خصوصیات ہیں کہ جو انہوں نے اپنے ٹائم کے حساب سے اپنے لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ جب امام کی ولادت ہوئی تو امام کو روایات بتاتی ہیں کہ امام کو جو ہے وہ جنت کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر جو ہے وہ بی بی سیدہ نے رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا۔ جب نام کی باری آئی کہ ان کا نام کیا رکھنا ہے تو مولا کائنات کو کہا گیا تو مولا نے کہا کہ میں جو ہے وہ رسول خدا سے پہلے نہیں رکھ سکتا۔ جب رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آپ ان کا نام رکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں خدا سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسے میں پھر حضرت جبرائیل جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اور علی کو جیسے موسیٰ اور ہارون کو، بس فرق یہ ہے کہ نبی بعد میں نہیں آئیں گے۔ مختلف روایتیں، بعض میں یہ جملے ہیں، بعض میں جملے نہیں ہیں۔ میں آپ کو خلاصہ سا بیان کر رہا ہوں کیونکہ ماہ رمضان میں احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو نسبت موسیٰ کی ہارون سے تھی وہی نسبت آپ کی اور علی سے ہے، تو جو ہارون کے بیٹے کا نام تھا وہی آپ اپنے بیٹے کا نام رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کا نام شبر تھا۔ تو کہا کہ وہ تو دوسری زبان میں تھا، ہم عربک ہیں تو ہم عربی زبان میں کیا ہوگا؟ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کا نام حسن ہوگا۔ تو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجد۔ عزیزان محترم، وہ نام جو ہے وہ ظاہر خدا کی طرف سے ہے اور خداوند متعال نے امام حسن کا جو ہے وہ نام بھیجا۔ حدیث بیان ہوتی ہے کہ امام حسن بچپن میں جیسے ماشاءاللہ یہاں بچے پڑھتے ہیں، کتنی خوبصورت آواز میں سارے بچے پڑھتے ہیں اور موٹیویشن بھی انہی کو ہونا چاہیے، یہ بھی پڑھیں۔ اور امام حسن جب مسجد سے واپس آتے تھے تو جو حدیثیں، جو آیتیں رسول خدا کے اوپر نازل ہوتی تھیں امام حسن حفظ کر کے آ جاتے تھے۔ جب گھر آتے تھے تو اپنی والدہ کو ساری سناتے تھے۔ جب مولا کائنات گھر آتے تھے تو جب دیکھتے تھے کہ حضرت سیدہ کو آیات پہلے سے علم ہے تو کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جو حسن جو ہے وہ مجھے آ کر جو ہے وہ سنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر کتنے اچھے دو پوائنٹس ہمارے ذہن میں ملتے ہیں۔ ایک، بچے کو مسجد میں جانا کتنا ضروری ہے، بچہ مسجد میں جائے، بچہ مجلس میں آئے، بچہ مدرسے جائے، یہ بہت چیزیں امپورٹنٹ ہیں تاکہ یہ چیزیں سیکھ سکے۔ اور پھر کوشش کرے کہ جتنا بائی ہارٹ انسان کر سکتا ہے شوق سے، اشتیاق سے چیزوں کو حفظ کرے۔ اور گھر میں دیکھیں کہ گھر میں جا کر جو بھی چیز سیکھتا ہے یہ ہمیں بچے کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جو ہم سیکھتے ہیں ہمیں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیے۔ یہ امام کی زندگی سے ہمیں ایک جو پوائنٹ ملتا ہے کہ ہمارے بچے جو باہر سیکھ کر آئیں، چاہے اسکول سیکھ کر آئیں، چاہے اسپورٹس میں سیکھ کر آئیں یا کہیں بھی، ہمیں ان کو موٹیویشن دینی چاہیے۔ کیوں؟ ہم ان سے پوچھیں کہ بیٹا کیا سیکھا آپ، کیا سیکھا؟ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ کوئی غلط چیز ہوگی تو ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں یہ چیز ایسے نہیں ہے، ایسے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں پوچھے اور پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچ کر آئے، ہو سکتا ہے کوئی چیز صحیح ہو مگر اس کو کسی غلط طریقے سے دیکھ کر آئے یا دن میں کچھ اس نے دیکھا ہو اس کو وہ، تو اگر ہمارا اور اس کا یہ دروازہ کھلا رہے گا، یہ دوستی کھلی رہے گی، تو وہ ہر چیز آنے کرنے سے پہلے ہم سے پوچھے گا اور بات کرے گا۔ لیکن ہم لوگ بعض اوقات جیسے کچھ بچہ بتا دے تو اس کو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ نہیں آتا۔ وہ بعض جگہوں میں تو لوگ مسجد میں بچوں کو ہی بھگا دیتے ہیں، چپ رہو، یہ کرو، وہ کرو۔ یہ بچے ایسے بھاگتے ہیں مسجد سے کہ ساری زندگی پھر آتے ہی نہیں ہے مسجد میں۔ تو ایسا نہیں ہے، بچے ہیں بہرحال۔ آپ وہ بہت مشہور واقعات ہیں، صدر اسلام کے بچے گریا کرتے، بچے روتے تھے مسجد نبوی میں، اور رسول خدا نے اپنی نمازوں کو کم کر دیا یا جلدی پڑھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بچے رو رہے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو، نہ کہ بچوں کو بھگا دیں، بولے مسجد سے باہر چلے جائیں یا پروگرام سے۔ نہ، بچے ہیں، دیکھیں بچے ہیں۔ بعض اوقات ہم بچوں کو کہتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، 100 دفعہ ایسے کہہ دیا مولانا ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بچہ ہے،
اگر اس کی سمجھ میں آ جائے تو یہ بچہ تھوڑی رہے گا، بڑا ہو جائے گا. آپ اس کو تھوڑا بچہ بھی تو رہنے دیں، بچہ صفت رہنے دیں، اور بلکہ کوشش کریں کہ اپنے اندر بچوں کی صفت کو زندہ رکھیں، کیونکہ بچپنا جب تک رہتا ہے انسان بڑا اچھا رہتا ہے. صلوات بھیج دے محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى. اب یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات بہت سارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب 100 دفعہ 10 دفعہ کہہ دیا، اب تھک گئے، مانتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے. تو خوب بہت ساری چیزیں ہم بھی تو بھول جاتے ہیں زندگی میں. ہمیں تو خدا کچھ نہیں کہتا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ میں تو عزیزان محترم بچوں سے خدا کو انسان پہچانتا ہے، بچوں کی حرکتوں سے انسان خدا تک جلدی پہنچ جاتا ہے. کہ جب انسان دیکھتا ہے اس کو کتنی دفعہ سمجھایا پھر بھی یہ وہی کرتا ہے، تو آپ کیوں اس کو کچھ کہتے ہیں؟ اور مجھے خدا نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، مگر پھر وہی کر رہا ہوں، پھر وہی کر رہا ہوں، مگر وہ مجھے کچھ نہیں کہتا. تو جب وہ درگزر کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کی غلطیوں کو تربیت کرنی ہے. 7 سال پہلے اور 7 سال دوسرے جو ہیں بچے کے، وہ اس کی شدید تربیت کے ہیں. یعنی وہ 7 سال میں وہ جو سیکھے گا وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. تو انہی میں آپ گھر کے اندر ماحول، ایجوکیشن، پڑھائی، حجاب، اسلام، آپ کی ڈسکشنز بچوں سے بہت امپورٹنٹ ہے. حضرت سیدہ روایات بتاتی ہیں کہ امام حسن سے کھیلتی تھیں، کھیل رہی ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہی ہیں، چیزیں کر رہی ہیں اور ان کو دعائیں دے رہی ہیں، بہت ساری چیزیں کہ اپنے بابا کی طرح ہونا، یہ ہونا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنا کھیلتے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بات کتنی دیر کر رہے ہیں. بچہ ہم سے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بچہ یوں آیا ہمیں دیکھتا ہے، لو آ گئے، یوں آ گئے، اس کے بعد اپنا آئی پیڈ ہوتا ہے، وہ اپنا لے کے بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں بھی کوئی فکر نہیں، جو کر رہا ہے کرنے دو. یہ زندگی نہیں ہے عزیزان محترم، یہ لائف سٹائل اسلامک نہیں ہے. آپ بچے سے بات کریں، کھانے کے کم از کم دن میں ایک کھانا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. کوشش کریں، اگر آپ کو مشکل نہیں ہے ساری چیزوں کی تو ایک ٹائم بیٹھیں بچے کے ساتھ، کھانا کھائیں، بات کریں، ڈسکشنز کریں، اپنی پرانی باتیں، اپنے بزرگوں کی باتیں ان تک منتقل کریں. ورنہ آپ کی اپنی ہسٹری فیملی کی غائب ہو جائے گی، سٹوریاں ختم ہو جائیں گی. بزرگ ہوتے تھے سٹوریاں سناتے تھے. ہمارے ایک چچا خدا ان کو جو ہے وہ غریق رحمت کرے، محروم ہو گئے. ہم جب بھی جاتے تھے گاؤں تو آپ یقین کریں صبح صبح اٹھتے تھے، اور گاؤں تھا ظاہر ہے، اس میں کچھ کچے کمرے بھی تھے جو مٹی سے مڈ سے بنے ہوئے، اس میں صبح صبح وہ سردیوں میں آگ لگا کر لکڑیوں سے بیٹھے. اور جب بھی میں ان کے پاس فجر کی نماز کے بعد جاتا تھا وہ پوری سٹوریاں سناتے تھے پوری فیملی کی، اور کتنا مزہ آتا. میں آج تک اس کو مس کرتا ہوں کہ ہے ہی نہیں کوئی سٹوریاں وہ باتیں بتانے والا. اسی کے اندر اہل بیت کا ذکر کرنا، اسی میں گریہ کرنا، اسی میں ساری چیزیں کرنا. خوب یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. گرینڈ پیرنٹس، بچوں کو اٹھنا بیٹھنا. خود شخص کہتا ہے کہ میں رسول خدا کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مجھے حاجت تھی، مجھے کچھ چاہیے تھا، رسول خدا نے میں نے دیکھا رسول خدا نے ایک کپڑا باندھا ہوا ہے. تو میں نے کہا ایک عجیب طریقے سے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو دیکھا اس میں امام حسن اور امام حسین تھے. یعنی اپنے آپ کو اٹیچ کیا. کتنی روایات باقی ملتی ہیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ امام حسن کو کندھوں میں لے کر جا رہے ہیں، یا امام حسین کو کندھوں میں بٹھایا ہوا ہے اور امام حسن کی انگلی پکڑ کر جا رہے ہیں. کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً یہ تو یار وہ امام ہے، میرے فرزند ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن بچوں سے محبت دکھا رہے ہیں رسول خدا کہ بچوں سے محبت کتنی کرنی ہے. ہم اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کو کندھوں پہ، ہم بچوں کو کندھوں میں اٹھائیں گے، کھیلیں گے ان کے ساتھ. مولانا یہ تو عجیب سا دور ہے، اٹس ویری ماڈرن دور، یہ جو ماڈرنائزیشن ہے ابھی، اس میں بچہ گود میں بٹھائیں گے، کھلائیں گے. ہاؤ واٹ پیپل تھنک. رسول خدا سب سے بہترین ہستی کائنات کی اور بہترین دنیا کے وہ فرزند جن کو وہ اپنے کندھوں میں بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. دیکھنے والے کہتے تھے کہ سوار کو دیکھو اور سواری کو دیکھو. تو عزیزان محترم جب رسول خدا ہی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے ایک استاد تھے، ہم ایک دفعہ ہماری کانفرنس ہوتی تھی، لیکچر ہوتے تھے پورے دن کے، تو درمیان میں 2 گھنٹے گیپ ہوتا تھا نماز کا، کھانے کا. وہ اس میں گھر جاتے تھے، واپس آ کر کہتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے میں گھر گیا 1 گھنٹہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ کھیلا ہے، پورا اس 2 گھنٹے میں کھیلا ہے، اور پھر میں نماز اور کھانا، اور پھر میں واپس آ گیا ہوں. کیوں؟ کہا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ، یہ ایسٹ ہے، یہ پروڈکٹ ہے فیوچر کی.
اگر اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کی تو اس کو ہم لاسٹ کر جائیں گے. تو اگر یہ آپ کے قریب نہیں ہے تو پھر یہ کسی اور کے قریب ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اہل بیت کی زندگی کے اندر کتنے کمپٹیشن, روایات کہتی ہیں کہ امام حسن امام حسین کے درمیان میں کو باقاعدہ کمپٹیشن بھی ہوتا تھا کہ کون یہ نیک کام کرے گا, کس کو کیا ملے گا, کس کو ساری چیزیں ملیں گی. یہ بہترین گھر ہے دنیا کا جو ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے. اور امام حسن کی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو عقل کو انٹلیکٹ کو ایک مرد کی شکل میں تو امام حسن کو دیکھو. یعنی یہ خوبصورتی ہے. اور خود رسول خدا نے کہا کہ جو کیا دیا, بی بی جب لے کر آئیں کہ ان کو کچھ دیں, ان کو وصیت کریں, کچھ چیزیں دیں, تو کہا امام حسن کو جو میری ابہت ہے, جو میری عزت ہے, جو میری ساری چیزیں ہیں, وہ میں نے امام حسن کو دی ہیں. وہی تھا کہ امام حسن سے زیادہ زمانے میں کوئی شریف النفس انسان, زہد انسان نہیں تھا. عزیزان محترم, جب وضو کرتے تھے تو بدن لرز رہا ہوتا تھا, چہرہ زرد ہو جاتا تھا. پوچھا کہ مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہا مفہوم یہی ہے حدیث کا کہ عرش پر انسان جانے کی خواہش مند ہے. یعنی کس سے ملاقات ہے؟ کہنے کا مقصد یہی کہ کس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے انسان, کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہے انسان, کس کی عبادت کرنے جا رہا ہے, اس کے سامنے ایسے ہی ہوگا. امام مشہور تھے, امام نے غالباً 25 حج پیدل کیے ہیں. کہتے ہیں 25 حج پیدل کیے, حج اور یا عمرہ مکس, پیدل جاتے تھے. پوچھتے تھے آپ مولا کیوں نہیں جا رہے؟ کہا مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ خدا کی بارگاہ میں سوار ہو کے جاؤں. وہ امام تھے, ظاہر ہے اور ہمارے لیے اس طرح شاید پاسبل نہیں ہے, لیکن امام بتا رہا ہوں کتنے معجزات ہیں امام کی زندگی کے اور امام کے واقعات ہیں. عزیزان محترم, ہر امام کی زندگی میں خصوصیات ہیں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک خصوصیات کیا ہے کہ جب بھی کوئی آیا ہے امام کے دسترخوان سے خالی نہیں گیا. اور یہیں پر بہرحال میں کیونکہ امام کی ولادت کے ایام بھی ہیں اور اسی دسترخوان سے جو امام کا ہے, امام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. کریم اہل بیت تھے. دسترخوان ہر وقت جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. امام جا رہے ہیں اور امام نے دیکھا کہ رستے میں کچھ مزدور بیٹھے ہوئے اور سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں. امام کو دعوت دی, آئے اور امام نے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانا اتنا ہوا کہ سب نے پیٹ بھر کے کھایا. پھر امام نے ان کو دعوت دی اپنے گھر کے اندر, اپنے دسترخوان کی دعوت دی. خوب یہ سنت ہے, یہ سیرت امام ہے دسترخوان امام حسن. اور اسی کو جو ہے وہ بڑے بہترین انداز سے جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر پاکستان کراچی میں ایک NGO ہے JDC کہ جو ہر سال رمضان میں سحری کرواتی ہے اور امام حسن کے نام سے سحری کراتی ہے. امام حسن اور آلموسٹ تقریباً ابھی ہر روز ڈیلی 12 to 14,000 پیپل سحری کر رہے ہیں. اور نارمل کھانا نہیں ہے, بیسٹ کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسن کے نام سے کھانا دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ نارمل کھانا, بیسٹ کھانا دیا جا رہا ہے. اور 750 والنٹیئرز ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو بہرحال خراج تحسین ہے یہ سارے جوان, اور خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور وہ لوگ جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, پوری دنیا سے لوگ ان کو جو ہے وہ ڈونیشن بھیجتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی حصہ ہم شامل کریں. اور صرف شیعہ نہیں ہے عزیزان محترم, سنی, شیعہ, حتیٰ کرسچنز, حتیٰ ہندو, دوسرے ریلیجن کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور آ رہے ہیں اور اس دسترخوان امام حسن سے جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں. تو یہ وہ روشیں ہیں, وہ چیزیں ہیں, وہ سٹیپ ہیں. میں کمنٹ پڑھ رہا تھا کسی نے لکھا ہوا تھا کہ مجھے شیعوں سے بڑی نفرت تھی مگر میں مسلسل روز اس دسترخوان کو جب سے دیکھ رہا ہوں مجھے شیعوں سے محبت ہو گئی ہے. یعنی ایک, اور یہ کہاں سے؟ وہ شامی شخص جو امام کی خدمت میں آیا اور امام کو اس نے برا بھلا کہا, امام کو اس نے جو ہے وہ غلط چیزوں سے پکارا. امام سنتے رہے, امام نے کچھ نہیں کہا. پھر امام نے اس کو کہا کہ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور تم مسافر لگتے ہو, تو تمہیں اگر جگہ چاہیے تو میں جگہ دیتا ہوں, تمہیں لباس چاہیے تو لباس, تمہیں بھوک ہے تو کھانا,
تم آؤ گھر پہ آؤ، ہمارا گھر وسیع ہے. اس طرح امام نے جب اسے اتنی چیزیں بولی تو وہ گریہ کرنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ آپ ہی حقیقی خدا کے نمائندے ہیں. یعنی اخلاق سے اپنے امام نے جو ہے وہ ان کو اٹریکٹ کیا. ہماری زندگی میں عزیزان محترم ہم کتنا اخلاق اور کتنا ہم انشاءاللہ کہ آپ کے یہاں سب کے یہاں دسترخوان یہاں پہ بھی ہے ہوگا، یعنی ہم وہ چیزیں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم اس کو لوگوں میں تقسیم کر کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے عزیزان محترم. اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈھینا چاہیے. امام کی زندگی میں ہم دیکھیں تو امام کی زندگی میں امام چھوٹے ہیں، رسول خدا کی وفات ہو گئی، اس کے بعد پھر تقریباً 37 ایئرز کے تھے کہ جب بابا شہید ہو گئے، اور امام کی اپنی خلافت کچھ عرصے رہی اور پھر وہ صلح امام حسن کے نام سے مشہور، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام 10 سال تک جو ہے وہ مدینہ میں زندگی گزاری ہے. لیکن بہرحال امام کی شخصیتیں، امام کی عزت اتنی تھی کہ ہر شخص، ہر دوسرے لوگ بھی وہ یہی کہتے تھے کہ اس دور میں اگر کوئی سب سے زیادہ باعزت ہے، سب سے زیادہ زاہد ہے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے تو وہ حسن ابن علی ہے. اب یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے، ہمارے لیے ایک کوشچن بھی ہے کہ ہم اپنے دور میں جب رہ رہے ہیں، ہم امام حسن کے ماننے والے ہیں، ہم امام علی کے ماننے والے ہیں، کیا ہماری شخصیت کے اندر، پرسنالٹی کے اندر یہ ان چیزوں میں سے کتنی چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ساری چیزوں کو ایک دم کریں، ہماری پرسنالٹی میں کتنی اہل بیت کی سیرتیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ کوئی یہ دیکھ کے بولے ہاں یہ اپنے امام کا ماننے والا ہے، اس کا دسترخوان بہت اچھا ہے، یہ امام کا ماننے والا ہے، یہ بہت پیشنس کرتا ہے، یہ امام کا ماننے والا ہے، یہ درگزر کرتا ہے، یہ امام کا ماننے والا ہے، یہ چھپ کر جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں عزیزان محترم بیان کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ایکٹیویٹ کریں اور پریکٹیکلی جو ہے وہ ہم ان ساری چیزوں کو شامل کریں.